بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 29 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے خاص کی تعریف کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمال تقسیم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمال تقسیم شرع فی بیان تفاصیل الاقسام۔ پھر جب مصنف یعنی ماتن علیہ رحمہ تقسیم کی اجمالی کیفیت کے بیان سے فارغ ہوئے، یعنی اجمالی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے، تو وہ اقسام کی تفصیل کے بیان کی طرف چل پڑے، شروع ہو گئے۔ فقال، تو فرمایا اما الخاص فکل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد۔ بہرحال خاص تو پس ہر وہ لفظ ہے کہ جس کو معلوم معنی کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ فقوله کل لفظ بمنزلۃ الجنس لکل الفاظ۔ پس ماتن کا کل لفظ کہنا یہ تمام الفاظ کے لیے جنس کے بمنزلہ ہے۔ والباقی کالفصل، اور باقی جو قیود ہیں وہ فصل کے بمنزلہ ہیں۔ فقوله وضع لمعنى يخرج المهمل، پس ماتن کی قول وضع لمعنى نے مہمل کو نکال دیا۔ وقوله معلوم ان كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك لأنه غير معلوم المراد۔ اور ماتن کا قول معلوم یہ کہنا، اگر تو اس معلوم کا معنی معلوم المراد ہے تو اس سے مشترک نکل جائے گا، اس لیے کہ مشترک معلوم المراد نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومُ الْبَيَانِ لَمْ يَخْرُجِ الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ، اور اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہے تو پھر مشترک اس سے نہیں نکلے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، اور پھر مشترک ماتن کے قول علی الانفراد سے نکلے گا۔ لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن الأفراد وعن معنى آخر فيخرج منه المشترك والعام جميعا۔ اس لیے کہ اس وقت یعنی علی الانفراد کے وقت، معلوم البیان معلوم سے مراد ہونے کے وقت، مطلب یہ ہوگا کہ معنی افراد سے اکیلا ہو یا کسی دوسرے معنی سے اکیلا ہو، تو پس اس سے مشترک اور عام اکٹھے نکل جائیں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاضل مصنف تقسیم کے اجمالی بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب تقسیم کی تفصیلات کا بیان شروع فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے تقسیم اول، تقسیم ثانی، تقسیم ثالث، تقسیم رابع اور تقسیم خامس، یہ اس عنوانات سے ہر تقسیم میں چار قسمیں آپ نے پڑھی سنی۔ تو مصنف علیہ رحمہ اب اقسام کی تفصیلات کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے خاص کی تعریف ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو انفراد کے طور پر اکیلے کسی ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ہر تعریف چونکہ فصول و اجناس سے مرکب ہوتی ہے، تو اسی لیے شارع علیہ رحمہ نے خاص کی تعریف میں مذکور لفظ جنس اور فصل جو یہاں پہ ہیں اس تعریف میں، ان کو بطور فوائد و قیود کے بیان فرمایا۔
تو فرمایا کہ ماتن کا قول کل لفظ یہ جنس ہے اور تمام الفاظ کو شامل ہے۔ الفاظ خواہ محمل ہوں خواہ معنی دار ہوں، چونکہ محمل بے معنی کو بولتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہو یا جن کا نہ ہو لفظ، تو یہ سب کو شامل ہے۔ اور وضع لمعنی یہ پہلی فصل ہے جو محملات یعنی کہ بے معنی الفاظ کو خاص کی تعریف سے خارج کر دیتی ہے۔ اب وہ بے معنی الفاظ تعریف کا حصہ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمل کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہوتا، تو وضع لمعنی کا مطلب ہے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، وہ خاص ہے۔ اور ماتن کا پھر یہ قول کہ معلوم، یہ دوسری فصل ہے، کیونکہ اگر اس کے معنی معلوم المراد ہوں، یعنی یہ مطلب ہو کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کی مراد معلوم ہو، تو اس معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مشترک ایسے معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے جس کی مراد معلوم نہیں ہوتی، اور اگر معلوم کے معنی معلوم المراد نہ ہو بلکہ اس سے مراد معلوم البیان ہو، تو یعنی اگر معلوم المراد نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ معلوم البیان اس طرح ہو کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی لفظ سے واضح اور ظاہر ہو، تو معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی طریف سے اب مشترک نہیں نکلے گا، کیونکہ لفظ مشترک جن معانی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے وہ تمام معانی لفظ سے ظاہر اور واضح ہوتے ہیں۔ البتہ جب پھر آگے اب یہ مشترک پھر نکلے گا کیسے، تو جب اگلی فصل آئے گی یعنی علی الانفراد کی الفاظ جب آئے تو اس لفظ نے آ کر مشترک کو خاص کی تعریف سے نکال دیا، کیونکہ علی الانفراد کا مطلب یہ ہے کہ خاص جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی افراد سے بھی منفرد ہوں اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوں۔ پس خاص کے معنی چونکہ دوسرے معنی سے منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص ایک ہی معنی کو شامل ہوتا ہے اور دوسرے معنی کو شامل نہیں ہوتا، اور مشترک دوسرے معنی سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زائد معنی کو شامل ہوتا ہے، اس لیے علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی طرف سے مشترک خارج ہو جائے گا۔ اور خاص کے معنی چونکہ افراد سے بھی منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص کے معنی بہت سے افراد کو شامل نہیں ہوتے اور عام افراد سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ اس کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں، اس لیے علی الانفراد کی قید سے خاص کی تعریف سے عام بھی خارج ہو جائے گا۔ تو حاصل کلام یہ کہ اگر لفظ معلوم کے معنی معلوم المراد ہوں تو لفظ معلوم کی قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج ہو جائے گا، اور علی الانفراد کی قید کے ذریعے عام خارج ہو جائے گا۔ اور اگر لفظ معلوم کے جو معنی معلوم المراد نہ ہو بلکہ معلوم البیان کے ہوں تو اس قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر لفظ معلوم کے معنی معلوم البیان ہوں تو چونکہ اس قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج نہیں ہوگا، چونکہ معلوم البیان ہونے کی صورت میں کوئی وجہ نہیں بنتی اس کے خارج ہونے کی، بلکہ مشترک اور عام دونوں علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے خارج ہوں گے۔ تو اب یہاں پر پھر ایک دو اعتراض ہوتے ہیں، ایک متن پر ہوتا ہے ایک شرح پر ہوتا ہے، اب یہ ان کو دیکھ کے ان کا جواب دیتے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ متن پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ ماتن کی بیان کردہ خاص کی تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں لفظ لمعنی مذکور ہونے کی وجہ سے خاص العین یعنی زید جیسے ہو گیا یہ تعریف سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خاص العین کسی معنی کے لیے موضوع تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنی سے مراد مفہوم ہے، خواہ وہ مفہوم عین کی صورت میں ہو یا معنی کی صورت میں ہو، یعنی خاص ہر وہ لفظ ہے جو بطور انفراد کسی مفہوم معلوم کے لیے وضع کیا گیا۔ پس جب لفظ معنی سے مفہوم مراد ہے اور مفہوم عین کو بھی شامل ہوتا ہے تو خاص کی تعریف سے خاص العین خارج نہیں ہوگا، تعریف اپنے افراد کو جامع رہے گی اور خاص کی تعریف غیر جامع نہیں ہوگی۔ اچھا، شرح پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ شارح نے کل لفظ کو بمنزلہ جنس اور باقی قیود کو بمنزلہ فصل قرار دیا،
حالانکہ تعریفات میں جنس اور فصل مذکور ہوتی ہیں، بس شارح کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کل لفظ جنس اور باقی قیود فصل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقائق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفس الامری حقیقت ہے، دوسری اعتباری حقیقت ہے۔ اور اب بس نفس الامری حقائق میں جنس اور فصل حقیقی ہوتے ہیں اور اعتباری حقائق میں اعتباری ہوتے ہیں، بس خاص چونکہ ایک اعتباری حقیقت ہے اس لیے اس میں جنس اور فصل اعتباری ہوں گے، اور خاص کی جنس و فصل چونکہ اعتباری ہے حقیقی نہیں ہے، اس لیے شارح نے بمنزلہ جنس اور کل فصل کا لفظ ذکر کیا ہے اور جنس اور فصل کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کا وضاحت تھی۔ آج ہم نے خاص کی تعریف پڑھی، اس میں موجود فوائد و قیود پڑھے اور ایک دو اعتراض پڑھے۔ آج کے سبق کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ خاص کی تعریف تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ خاص کی تعریف سے مشترک کیسے خارج ہوگا تفصیل بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔